ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل انٹروڈکشن ٹو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کوڈ 680 کا سیکنڈ یونٹ۔ یہ سلسلہ ہم نے کل شروع کیا تھا، کل ہم نے یونٹ نمبر 1 کور کیا تھا۔ آج ہم جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے ہم جاری رکھ رہے ہیں، یعنی آج ہم یونٹ نمبر 2 شروع کریں گے۔ اور آپ کو جو ہم نے انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کی سلائیڈز بھی دینی شروع کی تھی، وہ اس کے بڑے اچھے جو ہے نا فیڈ بیک ملے ہیں، اس لیے ہم اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 680 کا ٹاپک ہے اناٹمی اینڈ کازز آف ڈیفنس۔ اناٹمی اینڈ کازز آف ڈیفنس یعنی کہ کان کی ساخت اور سماعت میں نقص ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلے ہم کان کی ساخت کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا ایئر اینڈ اٹس پارٹس۔ کان کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آؤٹر ایئر، جس میں باہر میں نظر آنے والا پنا شامل ہے، اور پھر ساتھ آڈیٹری کینال جو یہ ہے کان کا بیرونی حصہ۔ کان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے کان کے پردے کے اوپر اور اوسیکل ہڈیوں کے ایک مجموعہ ہے، اور یوٹیشن ٹیوب اس کے اوپر جو ہے یہ اس میں شامل ہیں مڈل ایئر میں۔ اور انر ایئر میں بنیادی طور پہ کوکلیا ڈومینیٹ کرتا ہے، ساتھ اس کے ویسٹیبیول اور سیمی سرکولر کینال بھی ہیں۔ مختصراً یہ کہ کان کے 3 بڑے حصے ہیں، آؤٹر ایئر، مڈل ایئر اور انر ایئر۔ آئیے ہم اب تفصیل سے دیکھتے ہیں اسی کو۔ یہ ایک اسکیچ ہے جس میں کان کی ساخت اناٹمی آف ایئر کو دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ اگر نیچے والی لائن اس لائن کو دیکھیں تو اس میں یہ جو پورشن ہے جو لائٹ گرین ہے، یہ پورا یہ پورشن، یہ لائن بھی ڈلی ہوئی ہے۔ اس لائن سے ادھر جو حصے ہیں یہ شامل ہیں آؤٹر ایئر میں یا ایکسٹرنل ایئر میں، کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کان کا پنا ہے جو باہر نمایاں ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ اسی کو لوگ عام طور پہ کان کہتے ہیں، کان پکڑ لو، تو یہ کان ہے۔ اس کے ساتھ بالکل یہ کنیکٹڈ ہے ایکسٹرنل آڈیٹری کینال۔ یہ ایکسٹرنل آڈیٹری کینال ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور یہ 2 مین اس کے جو ہے نا ایکسٹرنل ایئر کے حصے ہیں، اور یہ جا کے اختتام ہوتا ہے ٹمپینک ممبرین یا کان کا پردہ۔ یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا مڈل ایئر کا۔ یہ سرخ رنگ کی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 2 لائنوں کے درمیان جو ہے وہ مڈل ایئر ہے۔ اس میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا جو کان کا پردہ ہے، ٹمپینک ممبرین اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ٹمپینک ممبرین کے ساتھ بالکل ہی آگے آپ کو یہ 3 ہڈیوں کا ایک مجموعہ نظر آئے گا۔ 3 ہڈیاں، ان کو 3 ہڈیوں کو اوسیکلز کہتے ہیں۔ اور یہ پہلی والی جو ہڈی ہے یہ میلس ہے، دوسری والی جو یہ ہڈی ہے یہ انکس ہے، اور تیسری والی جو ہڈی ہے یہ سٹیپس ہے۔ یہ 3 ہڈیاں ہیں جو یہ بیسیکلی اس کا ڈومینیٹ کرتی ہیں اس کو مڈل ایئر میں۔ اور اطلاع عرض ہے کہ انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں یہ سب سے چھوٹی ہڈیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے یہ یوٹیشن ٹیوب۔ ان کے ورکنگ کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بعد میں۔ اور پھر جہاں یہ ختم ہوتا ہے یہ درمیانی حصہ، پھر اندر سے اندرونی حصہ یا انر ایئر
یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ایک ڈومینیٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے، گھونگا ٹائپ ہے، یہ اس کو جو کوکلیا کہتے ہیں، اور ساتھ اس کے کنیکٹڈ ہیں یہ ویسٹیبولر نرو، سیمی سرکولر کینالز، اور یہ بیسیکلی ہیں۔ اب ان کا ورکنگ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو سننے کا پروسیس ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو ساؤنڈ ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو یونٹ 1 کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اور کیسے ٹریول کرتی ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب وہ ساؤنڈ جو ہے وہ پہلے سٹیپ میں ساؤنڈ ویو enters the outer ear and causes the eardrum to vibrate۔ یہ کان کے پنے میں سے داخل ہوتی ہوئی ایکسٹرنل کینال میں سے گزرتی ہوئی جا کے ٹکراتی ہے، جا کے اس کو جو کان کا پردہ ہے اس کو ٹکراتی ہے، اور اس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، سٹیپ 2 میں دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں یہ جو دیز وائبریشن پاس along middle ear via 3 small bones، جو آسیکل ہم نے ابھی دکھائی تھی آپ کو، 3 بونز دکھائی تھی، ان کو یہ جو ہے نا وائبریشن ان کو ٹکراتی ہے اور وہ وائبریٹ کرتی ہیں۔ دا اوسیکل ایمپلیفائی دا وائبریشن۔ اب اوسیکلز کا کام کیا ہے، 3 ہڈیوں کا، یہ ایک قسم کے ایمپلیفائر ہوتے ہیں، ان کو اونچا کرتے ہیں آوازوں کو، اینڈ ٹرانسمٹ دیم آن ٹو دا کوکلیا، اور پھر یہ اونچا کرنے کے بعد ان کو انر ایئر میں دھکیل دیتے ہیں کوکلیا کی طرف۔ اب سٹیپ 3 یا تیسرا مرحلہ جو ہے، جب یہ کوکلیا کے اندر پہنچتے ہیں تو ہیئر سیلز ان کوکلیا میں جیسے پانی میں وہ گھاس اگا ہوتا ہے، اسی طریقے سے فلوئڈ ہے کوکلیا میں اور اس میں بال کچھ اگے ہوئے ہیں۔ سو ہیئر سیلز ان دا کوکلیا موو ان ریسپانس ٹو دا وائبریشن۔ جو وائبریشن ریسیو ہوتی ہیں تینوں ہڈیوں سے، وہ اندر جب کوکلیا میں آتی ہیں تو اس سے جیسے کہ ہوا چلتی ہے اور تالاب میں جو گھاس ہوتا ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے تو جو ہے حرکت کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ بال حرکت کرتے ہیں، اینڈ سینڈ الیکٹریکل سگنلز along the auditory nerve to the brain۔ تو پھر وہ جو سگنلز ہیں وہ دماغ کے اس حصے میں بھیجتے ہیں جس کا کام سماعت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ پھر چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے، یہاں پہ جب دماغ میں وہ وائبریشنز پہنچتی ہیں تو وہ ان وائبریشنز کو پھر ساؤنڈز میں کنورٹ کر کے اس طریقے سے پہنچتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں، جو ہم مانوس ہوتے ہیں ان آوازوں سے کہ یہ وہ آواز ہے، یہ وہ چیز کہی جا رہی ہے، یا یہ وہ اس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ سو ہمارا دماغ ڈی کوڈنگ کا کام کرتا ہے اور ہمیں وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمیں کون سی جو آڈیٹری انپٹ وہ ہمیں آئی ہے۔ یہ مختصراً ہم نے آپ کو مرحلہ بتایا کہ سماعت کا وہ مرحلے کن مرحلے سے گزرتی ہے۔ اب اس سے ہم نے کچھ ڈیڈکشنز نکالنی ہیں، اور وہ ڈیڈکشنز کیا ہیں کہ یہ سماعت کی کمزوری کی اقسام کون سی ہیں، ٹائپس آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ یہ دیکھیے ٹائپ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹس جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 3 پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کس میں آپ کو نظر آئیں گی، 3 پوائنٹ ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کی لوکیشن کی پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو قسمیں بن رہی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی کس حصے میں پرابلم ہے۔ یہ ہے کنڈکٹیو لاس، پھر سینسری لاس اور مکس لاس۔ کنڈکٹیو لاس، سینسری لاس اور مکس لاس، یہ لوکیشن کے حوالے سے 3 مین اس کی قسمیں ہیں، اور یہ اب آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں۔ جو پہلی ہے کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، وہ دی کنڈکشن آف دا ساؤنڈ ٹو دا کوکلیا از امپیئرڈ۔
یعنی کہ کوکلیا تک جو ہے یعنی آؤٹر اور آؤٹر اور مڈل ایئر میں پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوکلیا تک جو ہے نا آواز پہنچتی ہی نہیں ہے. سو جو ہے نا اس میں جو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے اس میں لوکیشن جہاں پہ پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹر اور مڈل ایئر. جبکہ سینسری نیورل لاس میں پرابلم باہر والے دو حصوں یعنی آؤٹر میں اور ان مڈل میں نہیں ہوتا، بلکہ پرابلم ہوتا ہے اس میں جو ہے تیسرا انر حصہ، اس میں پرابلم ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو باہر سے ساؤنڈ آتی ہے ان تینوں حصوں میں سے گزر کے اس نے برین تک پہنچنا ہوتا ہے. پہلے دو حصوں میں جو پرابلم ہوا وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہوا، اور تیسرے حصے میں جو اگر پرابلم کی وجہ سے آواز آگے نہیں جا رہی تو اس کو ہم سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. اب مکسڈ ہیئرنگ لاس جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہے مکسڈ ہیئرنگ لاس، اس میں تینوں حصوں میں ایشو ہو سکتا ہے، کنڈکٹیو بھی جو ہے نا ہے اور سینسری نیورل بھی ہے، اور اس لیے جو ہے تینوں حصوں میں نقص کی وجہ سے اگر سنائی نہیں دے رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ ہیئرنگ لاس ہے جی. اب ہم جو اس کے اقسام ہیں ہیئرنگ امپیئرڈ کی، اس کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہے لینگویج ایکسپیرئنس، کہ اس کو زباندانی کا تجربہ کب سے ہونا شروع ہوا. یہ پری لنگول ہو سکتا ہے یا پوسٹ لنگول ہو سکتا ہے. ہر بچہ زبان سیکھنے میں اس کو چند سال لگتے ہیں، یعنی پہلے وہ ساؤنڈ سے مانوس ہوتا ہے، پھر سنگل ورڈ سے کچھ سادے الفاظ سے مانوس ہوتا ہے، پھر جو ہے نا وہ 2 ورڈز اور اسی طرح آگے کمپلیکیٹڈ فل سینٹینس پہ جاتا ہے. اگر وہ اس کا جو ہیئرنگ لاس ہوا ہو، اس کو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوئی ہو، وہ اس عمر میں ہوئی ہو جس میں ابھی عمر میں ابھی اس نے لینگویج سیکھنی نہیں شروع کی، جیسے کہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے یا پہلے سال میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے پری لنگول ڈیف ہے. یہ یعنی ابھی لینگویج سیکھنے کی اس کی سٹیج ہی نہیں شروع ہوئی تھی تو وہ ڈیف تھا. اور دوسری قسم ہے پوسٹ لنگول ڈیف، کہ جب وہ لینگویج سیکھ رہا تھا یا سیکھ چکا تھا تو اس دوران میں اس کو کسی بھی وجہ سے ہیڈ انجری یا اس کو کوئی بیماری یا انفیکشن یا کسی وجہ سے بھی اس کی ڈیفنس ہوئی. اب یہ تیسرا ایک اینگل جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کی کیا اقسام کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کنجینیٹل ڈیفنس اینڈ ایکوائرڈ ڈیفنس. کنجینیٹل ڈیفنس کا مراد یہ ہے کہ وہ پیدائشی گونگا بہرا یا ہیئرنگ امپیئرڈ تھا، اور ایکوائرڈ ڈیفنس کا مراد یہ ہے پیدا ہونے کے بعد، یعنی کہ اس کی پری نیٹل یا پیری نیٹل نہیں بلکہ پوسٹ نیٹل اس کی کاز تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈیفنس ہوئی. سو یہ ایک تیسرے زاویے سے ہم نے دیکھا کہ اس ہیئرنگ امپیئرڈ کی دو قسمیں ہیں، کنجینیٹل ڈیفنس اور ایکوائرڈ ڈیفنس. اب ہم دیکھتے ہیں کازنگ آف ہیئرنگ لاس کیا ہو سکتے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہیئرنگ امپیئرڈ بندہ تب ہوتا ہے کہ انسانی کان کے کسی ایک حصے میں نقص ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا ہیئرنگ میکینزم افیکٹ ہوا ہے. سو اس سے وجہ سے وہ ہوتا ہے، اس میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوتی ہے یا ڈیفنس ہوتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا، پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کان کی ساخت ایسے ہوتی ہے اور اس کے یہ حصے ہوتے ہیں، اور کس حصے میں اگر نقص ہو تو اس کو ہم ڈیفنس کو کیا نام دیتے ہیں، کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس یا سینسری نیورل ہیئرنگ لاس، مکسڈ یا ایکوائرڈ یا کنجینیٹل وٹ ایور. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اب کازز کو ایک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یا تو اس کے جو اگر کنجینیٹل ہیئرنگ لاس ہے تو اس کے
جو کازز تھے وہ پیدائش سے پہلے تھے، وہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، اور یا اس کے کازز جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد کسی وجہ سے ہوئے۔ اب اس کو ہم تفصیل میں جا رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے کیا کازز ہو سکتی ہیں۔ پیدائش سے پہلے جو کازز ہو سکتی ہیں وہ پری نیٹل ہو سکتے ہیں، یہ جینیٹک کازز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کپل ہے، میریڈ کپل ہے، اس کے کروموسومز برابر کی تعداد میں ملتے ہیں، 23 کے، اور پھر اس سے وہ جو ہے وہ کنسیپشن ہوتی ہے۔ اگر اس کے کروموسوم کے کمبینیشنز میں کچھ ایشوز ہو جائیں، جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹوسومل کیسز میں کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ایک نارمل ہے، ایک افیکٹڈ ہے، پھر ان کے آپس میں کروموسوم ملے، اور پھر کیا اس کی پاسبلٹیز بن رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یہ آٹوسومل ڈومیننٹ جو قسم کیٹیگری ہوگی، آٹوسومل ریسیسو کیٹیگری میں جو ہے وہ جو کمبینیشن بن رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر سیکس لنک ٹرانسمیشن، یہ آپ اس میں کروموسومز کے کمبینیشن۔ مختصراً یہ بایولوجیکل ڈیٹیلز میں جانے کے بغیر ہم سادہ ترین زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے کروموسومز کے کسی بھی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہیئرنگ لاس جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ جو ہے پری نیٹل کاز اس کی ہے، اور یہ جینیٹکس میں ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو ہے امپیئرمنٹ ہوئی ہے۔ اب وہی جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کیس دکھائے ہیں، ان کے کچھ آپ مزید شکلیں دیکھ لیں۔ یہ اوشر سنڈروم کا بچہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ پینڈرڈ سنڈروم کے جو ہے اس کے کیسے ہوا یہ آپ کو اس فوٹو میں نظر آ رہا ہوگا۔ پھر اب وہی جو پہلی سلائیڈ ہم دکھائی، یہ تیسری سلائیڈ ہم دکھا رہے ہیں فوٹو، اس میں آٹوسومل کا جو سٹیکلر سنڈروم ہے اس میں بچہ کو اس قسم کا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور جو وارڈبرگ سنڈروم ہے اس میں یہ بچے جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی پسماندہ ہو سکتے ہیں، اور ان کی سماعت یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اور ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ ماں کے ووم میں ہے، اور اس کو جو یہاں سے اس کو ایشو بننا شروع ہوا، اور پھر اس کا رزلٹ آپ کے پاس یہ آیا کہ وہ بچہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہو گیا۔ کچھ وائرسز بھی ہیں، ڈیزیزز بھی ہیں جن کی وجہ سے جیسے میننجائٹس، میزلز، چکن پاکس، انفلوئنزا اور ممپس، یہ بھی ڈیفنس کا سبب بنتے ہیں۔ اب جو کازز بیسڈ آن لوکیشن ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ ہم کازز کو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس میں سارے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس، یاد میں دوبارہ کرا دوں، بیرونی اور درمیانہ حصہ جو ہے اس میں خرابی ہے، اور اس میں خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ پنیبی میں بھی خرابی ہو سکتی ہے، ایئر ڈرم میں ہو سکتی ہے، ایئر کینال میں ہو سکتی ہے، تو مڈل ایئر کے سٹرکچر میں ہو سکتی ہے، جو مڈل ایئر میں فلوئڈ ہے بلڈ اپ ہوا اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور اوٹائٹس میڈیا یہ ایک بیماری ہے کان کی، جس میں وہ درمیانی حصے میں سیال سا بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مادہ بن جاتا ہے، اور ایئر ڈرم پھٹ بھی سکتا ہے اس میں جس کی وجہ سے جو ہے
وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. کچھ الرجیز ہیں جن کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اور ہیئرنگ امپیئرڈ ہو جاتی ہے. اور اب اگر بہت زیادہ ایکسیسو جو ہے نا ایئر ویکس اکٹھی ہو جائے اس میں بھی سننے میں جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں اور امپیئرمنٹ کا سبب بنتا ہے. اور اگر کوئی کان میں جیسے عام بچے یا کوئی بڑا بھی اگر کوئی پینسل سے کھجلی کر رہا ہے اور سکہ اندر رہ جاتا ہے کوئی بھی فارن آبجیکٹ اس کے علاوہ بھی تو اس سے بھی جو ہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے. پھر سینسری نیورل لاس کی بھی اسی طریقے سے 5-6 وجوہات بن سکتی ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ اگر ایکسپوجر ہو نائز کا تو وہ بھی ڈیفنس کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ اگر آپ کو مسلسل وہ اس کا جو سب میرین ہے اس کے لوور سیکشن انجن سیکشن جہاں پہ بہت شور ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنا پڑ جائے تو وہاں پہ کام کرنے والے ڈیفنس کے شکار ہو جاتے ہیں. عمر کے بڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر انر حصے میں میل فارمیشن ہو صحیح وہ نہ بنو اس کی ساکھ ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی سبب بنتا ہے. پھر موروثی وجوہات تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں پہلے جینیٹکس کے وہ بھی اس کے جو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کی وجوہات بنتی ہیں. اور کئی بیماریاں کچھ بیماریوں کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں. کچھ بیماریاں یہ بھی لکھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو سفر کرنے والے وہ ان کو بھی سینسری نیورل لاس ہو سکتا ہے. اور ٹیومر کان کے کسی حصے میں یا پوری سسٹم میں ہیئرنگ میکینزم میں کہیں پہ کوئی ٹیومر بن جائے اور ایکسیسو لانگ ٹائم ڈائبٹیز والے الکوہل پینے والے اسموکنگ والے ان میں بھی ڈیفنس ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب مکسڈ ہیئرنگ لاس اس کی کچھ قسمیں ہیں اور اس میں جو ہے جو دونوں بلکہ تینوں حصے ہیں پارٹس کے کانوں کے ان میں بھی کوئی میل فارمیشن ہو یا کوئی خرابی ہو تو اس کی وجہ سے یہ مکسڈ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. اب وہ یہ باتیں جو ہم نے زبانی کلامی کی تھیں اب فوٹو کے ذریعے آپ اس کو مزید ایکسپلین ہم کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویکس بلاکنگ بوتھ ایئر ڈرمز ویکس بلاکنگ ایئر ڈرمز ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں مڈل ایئر فلوئڈ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس میں جو ہے ایئر ڈرم میں سوراخ ہے اور اس میں انر ایئر ڈیمیج ہے. تو یہ 4 فوٹو آپ کو دکھائے گئے ہیں. یہاں پہ یہ ویکس نے جو ہے نا وہ بلاک کیا ہوا ہے کانوں کو. یہاں فلوئڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا ہے مڈل ایئر میں اور یہاں پہ ہول بن گیا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ڈیمیج انر ایئر میں ہو گیا. یہ بھی ایک فوٹو دیکھیں. یہ اوٹائٹس میڈیا جو ایک بڑی کامن بیماری ہے اس کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ فلوئڈ بلٹ اپ ہو گیا ہے ضرورت سے زیادہ جی اور اس وجہ سے جو ہے یہ جو وائبریشن بھی متاثر ہو رہی ہے اور صحیح کام جو میکنزم ہے ہیئرنگ میکنزم اس میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ وہی جو بیماری جس کا پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا اوٹائٹس میڈیا یہ نارمل ایئر ہے جی اور یہ اوٹائٹس ہو گیا. یہ آپ دیکھیں اس میں یہ انفیکٹڈ فلوئڈ بھر گیا یہ یلوش جس کی وجہ سے جو سنائی جو ہے نا وہ کم دیتا ہے یہ اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ بیماریوں کا ذکر پہلے کیا تھا فوٹو کے ذریعے ایکسپلین کر رہے ہیں وہی بیماریاں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دکھا چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس پہ ہم تھے یہ جو ہے بلٹ اپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے
مشکل پیش آ رہی ہے، تینوں جو ہڈیاں ہیں وہ موو نہیں کر پا رہی جیسے کہ ان کو نارملی موو کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے جی، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اس سے چکر بھی آتے ہیں اور بیلنس بھی بندہ لوز کرتا ہے۔ یہ کان کا پردہ، یہ نارمل کان کا پردہ ہے اور یہ پھٹا ہوا کان کا پردہ ہے، اس میں ہول ہو گیا ہے۔ اور کوئی ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے جس سے وہ حصہ جو سماعت کو کنٹرول کرتا ہے وہ افیکٹ ہو جائے۔ اور کچھ جو ہے یہ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن کے استعمال سے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ آپ بغیر ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے دوائیاں نہ لیے کریں، کیونکہ کچھ دوائیاں ان کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جی ہمارا یہ یونٹ 2 ختم ہوا۔ انشاءاللہ آپ کو یونٹ 3 اس کی بھی جلدی ویڈیو ملے گی۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ اسٹے بلیسڈ۔